السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی خان ہے. رائٹ ناؤ آئی ایم ہاؤس آفیسر ایٹ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ملیر کینٹ. فار دا پاسٹ فیو ایئرز آئی ہیو بن ود یاسر ریلیٹڈ ٹو اسٹاکس. میں کچھ سالوں سے ایکچولی یہ سیکھ رہا تھا ہاؤ اسٹاکس ورک اور ہاؤ اسٹاک مارکیٹ از رننگ رائٹ ناؤ. اور مجھے یہ لگا کہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں انٹر ہونا ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہونا چاہیے، بٹ اس کی انفارمیشن اور اس کی نالج بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور اس کی ایکسیسیبلٹی بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اینڈ فار دیٹ آل تھنگس میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یاسر بھائی سے اگین زیرو سے وہ کوشچنس کروں جو آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے مجھے نالج میں ہوتے تو میں بہت بہتر اسٹاک میں انٹر ہو سکتا تھا. السلام علیکم یاسر بھائی. وعلیکم السلام، کیسا ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ، بالکل ٹھیک ہے. یاسر بھائی پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ واٹ آر دا بیسک اسٹیپس جس کے تھرو ہم اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں. یار علی، پہلے بہت بار ڈسکس ہو چکے ہیں. ویری بیسک اسٹیپس جو آپ کو چاہیے، آپ کو صرف ایک بروکر چوز کرنا ہے کہ کہاں پر کس بروکر کے تھرو آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، اکاؤنٹ کھولیں، ڈاکیومنٹس دیں. آپ کا ونس اکاؤنٹ کھل جائے گا، آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے اپنا چیک دینا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. یو آر آلریڈی ریڈی ٹو بائی دا اسٹاک. اوکے، ویری گڈ. مجھے یہ بتا دیں کہ ہاؤ رسکی از اسٹاک مارکیٹ. دیکھیے، وین یو ٹاک اباؤٹ اسٹاک مارکیٹ اور اینی ادر ایسٹ کلاس، دا رسک از اونلی ان وین یو ٹیک اے ٹریڈ فار اے شارٹ ٹرم. اگر آپ نے ایک ٹریڈ ہی اس لیے لی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسٹ کلاس ہو، یہ سوچ کے کہ یار یہ انویسٹمنٹ جو ہے میں بڑھاتا جاؤں گا وقت کے ساتھ، نہ کہ میں یہ سوچ کے لے رہا ہوں کہ کل کو یہ مجھے 5-10% گین دے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا. اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے اٹ ول گرو لائک اے ٹری ود اوور دا پیریڈ آف ٹائم، تو دیر از نو وے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو یا آپ اپنے پیسوں کو لوز کر جائیں. دا اونلی وے اینی ون لوزز منی از ایدر دے آر پلئنگ آن لیوریج اور دے آر ہیویلی ٹریڈنگ. اب جب آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ نیسسریلی کہ جو آپ نے ٹریڈ لیے وہ آج یا کل میں یا پرسوں میں اس نے کوئی گین دینا ہے. لیکن اگر اس کے دوران کوئی بھی خراب خبر آ جائے گی اور اس میں 2-4% 5% بھی مارکیٹ نہیں جائے گی نا، یو ول سیل اٹ آؤٹ. تو دا پرابلم رائٹ ناؤ از کہ اگر ایگزامپل ہے آپ نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور آپ نے 1 لاکھ روپے کے اسٹاک لیے، وہ 5-7% نیچے چلا گیا تو آپ نے 6-7 ہزار روپے کا لاس بک کر لیا اور آپ نے شیئرز بیچ دیے، کیونکہ یہی آپ نے سوچ کے لیا تھا کہ یار 5-7% یا میں کماؤں گا یا میں 5-7% کا لاس کر دوں گا. اب لیٹس ازیوم کہ یہ 5-7% کا لاس آپ نے نیکسٹ 3-4 ٹریڈز میں لے کے اور آپ نے یہی سوچ کے لاس کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آلریڈی ڈاؤن 50-60% آف یور انویسٹمنٹ. اب پرابلم ہے اس کہ اب جو 1 لاکھ روپے آپ لے کے آئے تھے اور اب آپ کے پاس لاسز کرنے کے بعد 40-45 ہزار روپے رہ گئے ہیں، تو وہ 45 ہزار روپے سے لاکھ روپے پہ جانے کے لیے اگین آپ کو 100% ریٹرن کرنا ہے. تو اینی ون وڈ لوز دیئر ٹیمپرامنٹ اور دیئر اسٹیمنا کہ یار یہ دوبارہ کیسے ہوگا. ویئر ایز اگر 5-7% مارکیٹ میں شیئرز نہیں بیچے گئے ہوتے، یا پھر ایک اچھی کمپنی ایک اسٹڈی کے ساتھ لی گئی ہوتی اور ایک ویژن کے ساتھ لی گئی ہوتی کہ یہ شیئرز ہمارے اتنے ٹائم کے بعد ہمیں اتنا ریٹرن دے سکتے ہیں، تو وہ پیسے کہیں جانے نہیں تھے. ہاں، ڈیلی بیسس پہ آپ کا پورٹ فولیو ضرور نیچے آیا ہوتا، لیکن پیسے کہیں گئے نہیں ہوتے اس میں. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہو از اے بروکر. سر، بروکر از اینی ون جو آپ کے اور اسٹاک مارکیٹ کے بیچ میں ہے. آپ اسٹاک بروکریج کے بغیر اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. تو بروکر تو آپ کا میڈین ہے بٹوین اے برج بٹوین اے کلائنٹ اینڈ اے اسٹاک مارکیٹ. کہ اگر آپ کو شیئرز خریدنے ہیں کسی بھی کمپنی کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، آپ کو بروکر کے پاس آنا ہی پڑے گا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، اور وہ آپ کا میڈین بنے گا اگر آپ کو کوئی شیئرز چاہیے تو. تو بیسیکلی یہ کوشچن پوچھنے کا سب سے بڑا ریزن بھی یہی ہے کہ جو ورڈ بروکر ہے اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. انہیں لگتا ہے جیسے یہ کوئی کنسلٹیشن کا ادارہ ہے جس میں ہم نے پیسہ ڈالنا ہے اور یہ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بروکر کے پاس جائے گا، اور دیٹ ول اینڈ اپ ان دا ویسٹ آف منی اور اسکیم ہو جائے گا. تو پلیز تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یاسر بھائی آپ اسے کلیریفائی کریں کہ بروکر جو ہے کس طرح سے سیف ہے، کس حد تک اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے، اگر یہ سوال آپ نے مجھ سے آج سے 15 سال پہلے پوچھا ہوتا نا تو میں آپ کا کنسرن بالکل سمجھتا. لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں نا تو بہت کم ایسے چانسز ہیں کہ بروکر آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. 15 سال 20 سال پہلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے کبھی کوئی ریگولیشنس نہیں تھی. اب تو اتنی زیادہ ریگولیشنز. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یار اکاؤنٹ کھولنے کا پروسیس تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا.
اب وہ جو پروسیس ہے اٹ نیڈس دا ڈاکیومنٹیشن. اینی ون وڈ اینی ون ہو وانٹس ٹو اوپن این اکاؤنٹ, اس کو یہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے. اب یہ ڈاکیومنٹیشن امپلیمنٹ ہی میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہوئی ہے یا 12 سالوں میں ہوئی ہے, اتنی زیادہ ایکسٹینسو ڈاکیومنٹ ریکوائرمنٹ, اور ایک پوری شناخت کے بعد کہ جو بھی شیئرز, جو بھی ایک کلائنٹ, جیسے کہ اگر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کی ایک ایک چیز جو لے کے لی جا رہی ہے, اگر آپ کے نام پر شیئر ہے نا تو دیر از نو وے آپ کو گھبرانا چاہیے. جو آپ کا سوال ہے کہ بروکر پیسے لے کے بھاگ جائے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیش کا کام ہی نہیں ہوتا. کسی بھی مارکیٹ کے اندر جہاں کیش کا کام نہیں ہے وہاں تو چوری کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ, آپ نے چیک دیا, آپ کے پاس چیک کا ٹریک ہے, آپ چیکس کو ٹریس کر سکتے ہیں. آپ بینک کو بتائیں گے ہم نے اس تاریخ کو آپ کو یہ چیک دیا تھا اس کمپنی کے لیے, وہ کمپنی میں چیک آیا, وہ کمپنی میں چیک آیا, آپ کو آن دا اسپاٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ مل جاتا ہے. اب وہ جو کریڈٹ مل جاتا ہے اس کے اگینسٹ میں جب آپ بائنگ کرتے ہیں کوئی بھی شیئرس کی, وہ شیئرز آپ کے نام پر ہوتے ہیں. اب ان شیئرس کو آپ فار انسٹنس 30 سالوں کے بعد پوچھنے آتے گیا میرے شیئرس کا کیا ہوتا ہے, وہ آج بھی آپ کے نام پر ہوں گے. اور اگر آپ اس کو 100 سال کے بعد کوئی آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی پوچھنے آئیں گے نا تو تب بھی آپ کے نام پر ہوں گے. اور اس کا بھی بڑا پروسیس ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار 100 سال کے بعد اگر میں ہی نہیں رہوں تو میرے شیئرس کا کیا ہوگا. تو وی آر لائبل ٹو گیو دو شیئرس ٹو یور کڈس, ٹو یور ریلیٹیوز, ٹو یور لوڈ ونس, جن کا بھی آپ نے اپنے نامنیز میں یا آپ کا نامنیز میں نام لکھا ہے یا آپ کا ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن ہے جہاں ہمیں ان کو شیئرز دینے ضروری ہیں. تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں کہوں گا کہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ سیکیور بزنس پورے پاکستان میں نہیں ہے. نہ ہی آپ کے پیسے کہیں جا سکتے ہیں, نہ ہی آپ کے شیئرز کہیں جا سکتے ہیں, نہ ہی آپ کو کوئی مس گائڈ کر کے آپ کی شیئر, آپ کی چیز کے اوپر کوئی قبضہ ہو سکتا ہے. ان چیزوں کا تو چانس ہی نہیں ہے. اب اگر آپ نے پیسے دیے, بینک سے آئے, بینک کے پاس ٹریک ہے, آپ کا چیک کمپنی میں آیا, کمپنی نے آپ کو کریڈٹ دیا, آپ کی اپلیکیشن میں پیسے دکھ جاتے ہیں. ان پیسوں کے اگینسٹ میں آپ نے شیئرز خریدے, وہ آپ کے نام پر آ گئے. اچھا, ایک ہمارے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنا ایک انویسٹر اکاؤنٹ نیشنل کلیئرنگ کمپنی میں کھلوا سکتے ہیں, جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ہی ایک ادارہ ہے. وہاں آپ نے انویسٹر اکاؤنٹ کھلوایا اور اپنے شیئرز اپنے انویسٹر اکاؤنٹ میں ڈال دیے. اب جب آپ اپنے شیئرز اپنے ایک انویسٹر اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تب آپ کے شیئرز آپ کی اپنی کسٹڈی میں آ گئے. مطلب اب وہ بروکر کی کسٹڈی میں نہیں ہے. آپ کا جو ایک ڈر ہے کہ یار یا تو میرے پیسے سیکیور نہیں ہیں یا تو میرے شیئر سیکیور نہیں ہے, اگر وہ بروکر کے پاس ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو وہ سب بھی سیکیور ہے, کیونکہ بروکر از آلسو آنسریبل, کہ آپ کے نام کی چیز آپ کے نام پر ہی ہونی چاہیے. بروکر از آنسریبل. لیکن فار انسٹنس اگر آپ وہی چیز اپنے انویسٹر اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ تو آپ کی اپنی کسٹڈی میں آ گئی. اب وہ چاہے 100 سال وہاں رہے, 500 سال وہاں رہے, وہ آپ کی کسٹڈی کے اندر رہے گی نیشنل کلیئرنگ کے ادارے میں. تو وہ تو آپ کی کسٹڈی میں. تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آئی وڈ سے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ کوئی سیکیور جگہ اس وقت نہیں ہے. پرفیکٹ. آئی تھنک پھر بس ایک پرابلم ہوتا ہے یاسر بھائی, ایز یو گائیڈڈ می ارلیئر لانگر ٹائم میں, کہ نیور ڈیل ان کیش. Oh yeah, definitely. In fact, cash تو allowed ہی نہیں ہے. We are not allowed to accept cash from any client. میں تو انفیکٹ اس بات کو بڑا ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آج سے پہلے اگر کسی نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیش دیا ہے یا کیش کا کاروبار کیا ہے, یا آنے والے دنوں میں کبھی کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیش دے دیں اور ہم آپ کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں, ہمیں کیش دے دیں, ہم آپ کے لیے شیئرز لے لیں گے, وہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے. کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں کیش از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ مجھے 25,000 روپے بھی کیش دیں گے نا, آئی ول ہیو ٹو گو اینڈ رپورٹ دا کیش ٹرانزیکشن ٹو دی SECP تھرو دا سسٹم. تو مجھے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ میرے پاس یہ غلطی سے کیش آ گیا, یا کسی نے ڈال دیا ہے تو اس نے غلطی کی ہے, یا XYZ جو بھی ریزن ہوگی, لیکن یہ مجھے تو رپورٹنگ کرنا ضروری ہے. تو اسٹاک مارکیٹ میں تو کیش کا کام ہی نہیں ہے. پرفیکٹ. آئی تھنک یعنی دیر از نو چانسز کہ آپ اپنی منی کو ٹریک نہیں کر سکتے. نو 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 ناٹ ایٹ آل. ان فیکٹ میں بولتا ہوں اگین, اس سے زیادہ سیکیور بزنس کوئی نہیں ہے. کوئی بھی ایسٹ کلاس, آپ کرپٹو کی بات کریں آپ نے سنا ہوگا والٹ چوری ہوگا, آپ زمین کی بات کریں آپ نے سنا ہوگا قبضہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ میں ایسا کوئی لوپ ہول ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ارنڈ منی یا کھو دیں یا کوئی چوری کر دے یا پھر کوئی چیز آپ کی مس پلیس ہو جائے. ایسا کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پرفیکٹ. اچھا یاسر بھائی, بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں. میرے پاس تو گائیڈنس کے لیے آپ تھے, اور آئی نو یو ہیو بین آن یوٹیوب فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, اور وائٹ سیکیورٹیز لوگوں کو بہت گائیڈ کرتی رہی ہے لانگر پیریڈ آف ٹائم.
بٹ دا کوشچن از کیا اگر ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے تو اس کے لیے کیا ہمیں ایک پراپر کورس کرنا پڑتا ہے, کیا مجھے اس کے لیے اسٹڈی کرنا پڑے گا, اور دیر از اینی ادر وے جس میں کوئی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے کوئی بھی کورس نہیں ہوتا. پرفیکٹ. آپ نے صرف اپنا بروکر چوز کرنا ہے. فار ایگزامپل وائی ایچ سیکیورٹیز کی آپ کو ویب سائٹ پہ جانا ہے, آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا لینا. اب جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا تو وہ فارم آپ سے کچھ ڈاکیومنٹس مانگتا ہے, جس میں آپ کی NIC ہوگی, نامنی NIC ہوگی, بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور اگر آپ نارمل اکاؤنٹ کھول رہے ہیں تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہوں گے. یہ ساری جب چیزیں آپ ڈال کے جب آپ ایک اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں بروکر کے پاس, تو پھر آپ کی ایک پوری انفارمیشن, آپ کی جو نیٹ انکم ہے, ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کی ایک سسٹم کے اندر آلریڈی آ چکی ہے. اچھا, اب سوال آتا ہے کہ یار میں کروں کیا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھ لینا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر ٹوٹل اف آئی ایم ناٹ رانگ 500 to 600 لسٹڈ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کروں گا نا اپنے ہر کلائنٹ سے, یا انفیکٹ اگر آپ میری ہی بات کریں تو میری بھی کوئی ہر کمپنی کے اوپر ریسرچ نہیں ہوئی بھی ہوگی. سیکٹر وائز ہو سکتی ہے کہ کون سے سیکٹر میں کون سی چیز کا امپیکٹ آتا ہے, یہ تو میری ریسرچ ہو سکتی ہے. لیکن ہر کمپنی کی بریفلی کہ XYZ کمپنی کی ریسرچ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کو جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کلائنٹ کو کام آنا چاہیے انویسٹمنٹ کا تو ہی وہ اسٹاک مارکیٹ آئے گا. ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے. ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ہماری ریسرچ ہے, اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق گائیڈ آپ کو کر دیں کہ آپ کو کون سی کمپنی میں کس وجہ سے انویسٹڈ رہنا چاہیے. اب فار ایگزامپل ڈاکٹر علی میرے پاس آتے ہیں, اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور کہتے ہیں یار یاسر بھائی میری نا ایسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرا دیں جس کا مجھے ایٹ لیسٹ 10 to 15% ڈویڈنڈ انکم آتی رہے. یہ میرا ہو گیا 30% پورٹ فولیو. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے سر, یہ لسٹ آف دا شیئرز ہیں جس کے اندر 10 to 15% آپ کو ڈویڈنڈ آتے رہیں گے. یہ ان کی پاسٹ ہسٹری ہے اور یہ ان کا فیوچر پراسپیکٹ ہے. اب جب میں نے آپ کو اتنی گائیڈنس دے دی نا, تو ڈیسیجن از گوئنگ ٹو بی یورس کہ ٹھیک ہے یار صحیح ہے, میرے پاس 15% ڈویڈنڈ کے لیے یہ انفارمیشن آ چکی ہے. اب اس لسٹ آف دا شیئرز میں سے مجھے کون سی چوز کرنی ہے. اب فار ایگزامپل میں نے آپ کو 15 کمپنیز کی لسٹ دی, اس میں سے 4 ایسی ہیں جن کا آپ نے روزمرہ کی زندگی میں نام سنا ہوا ہے. اب چاہے وہ اسٹیل کی کمپنی ہو, چاہے وہ سیمنٹ کی کمپنی ہو, چاہے وہ بینک ہو, چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, چاہے وہ شوگر ہو, چاہے وہ کسی بھی ڈیری ہو, آئی ڈونٹ نو. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیکٹر کے میں نے آپ کو کمپنیز دے دی. اب آپ نے اگر اس میں سے 15 کمپنیز میں 2 اپنی ایسی کمپنیز کا نام پڑھ لیا کہ یار دس از اے نون کمپنیز جو جس کا پروڈکٹ میں بھی یوز کرتا ہوں, آپ اس کے شیئرز لے لیجیے. پرفیکٹ. اگر آپ کو میں نے اس کا ہسٹری بتا دی, آپ کو میں نے اس کا پریزنٹ بتا دیا, اور آپ کو میں نے اس کا فیوچر پراسپیکٹ بتا دیا, ناؤ اٹ از ویری ایزی فار یو ٹو چوز دی آپشن کہ آپ کو کون سی کمپنی میں انویسٹڈ رہنا ہے ود دس ان یور مائنڈ کہ اس پرٹیکولر کمپنی کے فیوچر پراسپیکٹس کتنی گروئنگ ہے. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو گرو کر دیتی ہیں, اور وہ اتنا گرو کر دیتی ہے کہ ان کی پرائسز جو ہیں ان کے شیئر کی پرائسز کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے, جو ان کی ویلیو ہے وہ ان کے شیئر کی پرائسز کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے. اچھا, یہ ہو جاتا ہے ایک طریقہ. دوسرا پھر میں آپ کو کہتا پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یاسر بھائی اب ہے نا 15% کا تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ 15% میرے پاس یہاں سے آ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی کمپنیز جہاں سے مجھے 10% ڈویڈنڈ بھی ملے, ود دیٹ ایک اچھا کیپٹل گین بھی ملے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو اس کے 10-15 آپشنز دے دیے. اب ان 10-15 آپشنز میں تو آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے میری یہ ویل نون کمپنیز, اگر اس میں آپ نے کسی کے بارے میں نہ بھی سنا ہوا, آپ ظاہر سی بات ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنیز ہے, ٹھیک ہے اس کمپنیز کے بارے میں مجھے اور زیادہ ڈسکرائب کریں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کا پریزنٹ کیا ہے, اور ان کا فیوچر کیا لگتا ہے آپ کو. میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا. اس پہ بھی آپ کا ایک بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے وہ اس آپشن کو چوز کرنا. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے یاسر بھائی 65-70% تو ہم نے ان 2 چیزوں میں انویسٹ کر دی. اب مجھے پتا ہے کہ میں 10 to 15% اینول ریٹرن اس 70% یا 60% انویسٹمنٹ سے کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے 30% انویسٹمنٹ کو میں ٹریڈنگ کیسے کروں. وہ ٹریڈنگ از آلسو اے بزنس. ناؤ ٹریڈنگ از ہائی رسک ہائی ریٹرن بزنس. تو ٹریڈنگ ایسی چیز ہے جو روز نہیں ہو سکتی ہے. وہ اس کے لیے آپ کو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹو بی پیشنٹ, انتظار کریں اس مومنٹ کا جب آپ کو بہترین ریٹ کے ساتھ, بہترین مومنٹ کے ساتھ, مومنٹم کے ساتھ ایک ٹریڈ مل جائے. اب اس ٹریڈ پہ ہو سکتا ہے آپ نے ایک دن میں 5-7% بنا لیے,
بالکل ہو سکتا ہے 10% 3 دن میں بنا لیے اور پھر آپ واپس باہر آ گئے, آپ کا دوبارہ کیش آ گیا. تو دیز آر ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز دیٹ وی یوز فار, اینڈ وی آلسو گائڈ آور کسٹمرز, آور کلائنٹس, کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا میکسیمائز کرنا ہے اپنے ریٹرن کو. تو میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر کلائنٹ کو یہ سمجھاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے کہ آپ اگلے 10-15 سالوں میں ویلدی ہو جائیں, نہ کہ اس طریقے سے کہ میں یہ سوچوں کہ یار میرا اس ویکینڈ کا خرچہ نکل جائے, تو پھر آپ زندگی بھر ویکینڈ کے خرچے ہی نکالتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم میری ویلتھ کریٹ ہو جائے. میں آپ کو انفیکٹ ایک ایگزامپل دوں, میں کل اپنے باربر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میرا باربر مجھے کہتا ہے یاسر بھائی آپ میرے پاس 10 سال سے آ رہے ہیں اور میں آپ کو سروسز دے رہا ہوں, میری بیٹی 8 سال کی ہو گئی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, میں اپنی بیٹی کی آج سے 14 سال کے بعد اگر شادی کرنے کا سوچتا ہوں تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, میں کیا کروں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے پاس آج کتنے پیسے, اس نے بولا میرے پاس آج 20 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. جو بھی اس نے پچھلے 20 سالوں میں پیسے جمع کر کے اپنے جو 20 لاکھ روپے, میں نے لیا جی 20 لاکھ روپے آپ انویسٹ کر دو اس پرٹیکولر کمپنی کے اندر, یہ پرٹیکولر کمپنی آپ کو 15% ریٹرن دے گی اینول. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کیومولیٹو بھی کرو گے نا اور 15 سال کے بعد دیکھو گے ہو سکتا ہے یہ 20 لاکھ روپے آپ کے 3 کروڑ روپے ہو گئے ہوں. تو کیا 3 کروڑ روپے انف ہے آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے؟ استعمال یاسر بھائی اس سے اچھی کوئی میرے لیے بات ہی نہیں ہوگی کہ میری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد میرے پاس اس کو دینے کے بعد بھی میرے پاس اتنا بچ جائے گا کہ میں اپنے دوسرے بچے کو بھی دیکھ سکوں. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر میں اس کو اتنی سی چھوٹی سی گائیڈنس دے کے میں اس کو راستہ دکھا سکتا ہوں کہ 15 سال کے بعد تجھے ٹینشن کیوں نہیں لینی اگر تو آج اس بات کو سمجھ لے, تو اس نے یہ کہا کہ ایسے میں میرا اکاؤنٹ ابھی کھول دیجیے. اب ٹرسٹ فیکٹر از دیر, لیکن اس کو یہ تو معلوم ہے نا کہ میں 10 سال سے اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں, 10 سال سے میں اس کو سروسز دے رہا ہوں اور یہ 10 سال سے اسی طرح کنزیکیٹولی میرے پاس آ رہا ہے اور سروس کروا رہا ہے. اور اگر آج میں اس کے ساتھ مل کے اس کام میں پارٹیسپیشن کر لوں جو وہ کام کر رہا ہے, تو وہ بھی گین کر سکتا ہے. اور اس کو یہ ایگزیکٹلی میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو 5 سال سے کہہ رہا تھا کہ تو یہ ٹرائی کیوں نہیں کر رہا, کہ ڈر ہوتا ہے, فیئر ہوتا ہے. آج اس کی ہمت بڑھ گئی نا. بالکل ایسے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے سامنے اکاؤنٹ فل کیا, وہ منڈے کو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چیک دے رہا ہوں, آپ میری بیٹی کا سوچ کے مجھے اچھے سے شیئرز دلا دیجیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر چوری کہاں آئے گی, سیکیورٹی کہاں پر ہے. میں نے اس کو کہا کہ فوراً جا کے انویسٹر اکاؤنٹ کھول لو کہ ان کیس اگر کل میں نہیں رہا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے شیئرز کہاں پر ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 25 سال کے بعد آپ نہیں رہے اور آپ کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بابا کے شیئر تھے, تو میں آپ کو بولوں گا یہ رہا آپ کے بابا کے شیئر, آپ مجھے یہ ڈاکیومنٹ دے دیجیے, میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کی سیکیور ہو جائے گی. اب آپ نے اپنا 15 سال آگے کا جو ایک فیئر تھا وہ بھی آپ نے سیکیور کر لیا کہ میں 15% یہاں سے ریٹرن کرتا ہوں. میں نے اس کو صاف کہہ دیا جو بھی آپ کو یہاں سے ڈویڈنڈ آئے گا آپ نے بینک سے نکال کے ری انویسٹ کر دینا ہے, آپ نے وہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھنے. بالکل. جو آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اس بزنس میں اپنے گھر چلاتے رہنا جس طرح آپ چلا رہے ہیں. جب آپ نے 15 سال کے بعد اپنی بیٹی کا سوچ کے اس انویسٹمنٹ کو کہنا, تو آپ یہ میک شیور کریں کہ 15 سال سے پیسے باہر نہ نکلنے چاہیے. تو یہ صرف آپ کو ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے 15 سالوں میں جب سے میں اسٹاک مارکیٹ میں آیا ہوں, اور اگر میں آج لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, تو یہ 40 کروڑ کی عوام میں کہتا ہوں کہ 5% لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو اس بات کی نالج ہے کہ اسٹاک مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک بہت پیسے والا آدمی پیسے بناتا ہے. مطلب پیسے والا آدمی, میرا مطلب یہ کہنے کا کہ وہ لوگوں نے یہاں اس مارکیٹ سے پیسے بنائے جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اتنے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ضروری نہیں کہ وہ اتنے پیسے لے کے یہاں آیا ہو. آج آیا نا یہ باربر بھی 20 لاکھ روپے لے کے آ رہا ہے نا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اس وقت 20 لاکھ روپے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت 20 لاکھ روپے کا مطلب ہے $6,000. ایگزیکٹلی صحیح ہے. 6 سے $7,000. اگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 سے $7,000 آپ کے 15 سالوں میں $2 لاکھ جتنے بن سکتے ہیں یا $1.5 لاکھ جتنے بن سکتے ہیں, تو there has to be a reason. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آ کے اور آپ کو صرف ایک ہوائی بات کر دی, میں تو آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں کون سے اسٹاک سے کتنے ٹائم میں کتنا ریٹرن دیا ہے. آپ جا کے اپنا وہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو آپ لکی سیمنٹ کو دیکھ لیجیے, آپ ڈی جی خان سیمنٹ کو دیکھ لیجیے, آپ فوجی فرٹیلائزر کو دیکھ لیجیے. فوجی فرٹیلائزر تو پچھلے 10 سالوں سے $100 پہ ٹریڈ کر رہا تھا. اس سال اس نے $100 سے $600 اپنا ریٹ کر دیا, اور پچھلے 10 سالوں سے جب تک $100 پہ ٹریڈ کر رہا تھا وہ 10% کسی بھی حال میں ڈیویڈنڈ دے رہا تھا. تو آپ نے تو صرف وہ شیئرز پکڑ کے بیٹھ جانا تھا. اگر آپ نے 2026 چل رہا 2016 میں آپ نے فوجی فرٹیلائزر کے شیئر خرید لیے ہوتے تو آج آپ کو پتا ہے آپ کی کاسٹ کیا ہوتی فوجی فرٹیلائزر کی. آج کی تاریخ میں آپ کی کاسٹ کیا ہوتی؟ اگر آپ نے 2016 میں $100 میں فوجی فرٹیلائزر خریدا ہوتا تو آج فوجی فرٹیلائزر کی آپ کی کاسٹ کیا ہوتی؟ کاسٹ -100 روپیز. جی سیدھی بات ہے. $100 پہ آپ نے شیئر لیا
100 रुपए का तो उसने 10 साल में डिविडेंड दिया 10% के हिसाब से, ठीक है. ये जो पिछले 1.5 साल निकले हैं उसमें इसको जो बेनिफिट्स हुए, इसकी अर्निंग्स बढ़ गई. 100 रुपए का शेयर 600 रुपए का हो गया, जो उसका 10 रुपए का डिविडेंड था वो 50 रुपए का हो गया. एग्जैक्टली. तो जो जिन्होंने 10 साल पहले 100 रुपए में शेयर लिए थे, उनके वो 100 रुपए का डिविडेंड तो पिछले 2 सालों में आ गया. हाँ, और अब वो 600 टाइम्स हो चुका है. 600 टाइम्स हो चुका है. और उससे जो 10 साल पहले वो अपनी कॉस्ट माइनस कर चुके, तो मतलब कॉस्ट तो आपकी माइनस 100 हो गई है, और सामने आपकी जो रिटर्न है 600 रुपये शेयर हो गया. तो -100 रुपये का शेयर 600 रुपये का मार्केट में बिक रहा है. आप मुझे बता दें रिटर्न कितना % हुआ ये. तो कहने का मकसद ये है कि जब हम ये सोच के आते हैं ना कि यार ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर वी विल मेक आवर वेल्थ, ये वो जगह पर है जहां पर हम आने वाले दिनों में अच्छे दिन देखेंगे, ना कि हम आज इस बारे में सोचें. आप करें जब आप पैसे कमा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 साल में आपने जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, अगर आपने 5 साल में उसको अगर डबल कर लिया है फॉर इंस्टेंस, तो आप उसमें से 10-20% निकाल के आप ट्रेडिंग में का भी मजा देख लें कि वो है क्या. बिल्कुल ऐसे. और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, मैं बहुत ही स्ट्रेट पॉइंट पे आके ये कहना चाहता हूँ हर इंसान से, ट्रेडिंग रोज नहीं हो सकती. ट्रेडिंग का लिए मोमेंटम चाहिए. ट्रेडिंग के लिए आपके पास न्यूज़ होनी चाहिए कि मार्केट में या आपके मुल्क में ऐसी क्या अच्छी चीज़ होनी चाहिए, होने वाली है. फिर आप ट्रेडिंग करें, फिर द चांसेस ऑफ लूजिंग आर वेरी लेस. लेकिन अगर एक मार्केट वॉर की सिचुएशन में अगर मैं बोलूं मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं तो जब तक शेयर लेता जाऊंगा, जब तक वो नीचे जाता जाएगा, तो मैं एक टाइम पे मेरे तो पैसे खत्म हो गए. बिल्कुल. तो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है. इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को देखना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने टारगेट की तरफ आपका आपका नजरिया होना चाहिए. वही ब्रोकर बहुत रोल प्ले करता है. अगेन ये सब इन्फॉर्मेशन में हमें मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ काफ़ी से, मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक मतलब हो सकता है आपका बाकी क्लाइंट से भी बहुत ज़्यादा वो होगा जितना मैं देखता हूँ. और मुझे लगता है कि एक ब्रोकर बहुत अहम रोल प्ले करता है इसमें. व्हाट डू यू से? देखिए, ब्रोकर ऑब्वियसली आपको नॉलेज दे रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको ये बता रहा है. जैसे कि मेरा स्टाइल क्या है, मैं अपने हर क्लाइंट को हमेशा से क्या कहता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. अगर मैं आपको कुछ और बता दूं जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर उसके बारे में मेरे पास इतनी मालूमात नहीं है कि मैं अपने लिए वो काम करूं. तो अगर मैं एक चाह अपने लिए काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको वो काम नहीं कराऊंगा. तो आज की तारीख में ये जो मेरा एक पॉइंट है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर मेरे पास आज फॉर एग्जाम्पल 5,000 क्लाइंट्स हैं, तो उन 5,000 क्लाइंट्स को ये मालूम है कि अगर यासर ने बोला है कि ये शेयर खरीद दो, तो मोस्ट डेफिनेटली यासर के पास ये शेयर पड़ा हुआ होगा. क्योंकि यासर तो वह करता ही नहीं है कि वो खुद ना ले और किसी और को चीज दिला दे. और अगर ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा कि देखिए मुझे ये चीज इस तरह लगती है, ये मेरे पास शेयर है कि नहीं है, ये मैं आपको साफ साफ बता दूंगा. तो इससे सिर्फ ये नहीं होता, क्योंकि अब होता ये है कि अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल 5,000 अगर क्लाइंट्स हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने सबको अलग अलग चीज दिला दी, तो सबसे पहले तो मुझे ही नहीं मालूम होगा कि मेरे क्लाइंट्स के पास क्या है. बिल्कुल. जब वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहले सारे क्लाइंट्स को फोन किया कि यार आप अपना एटलीस्ट 50% शेयर्स बेच दीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से इतनी नीचे आ सकती है. तो किसी ने बात मानी, किसी ने बात नहीं मानी. जिन्होंने बात मानी उनको नीचे शेयर्स लेने का मौका मिला. वॉर की वजह से ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन आपके शेयर्स नीचे थे इस वॉर के अंदर, एक महीने के अंदर. उनको मौका मिला. जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने इस बात को रिग्रेट भी किया, और लेकिन उन्होंने इंतजार भी किया. मैंने किसी को नीचे शेयर नहीं बेचने का कहा. तो इसी तरीके से जब मैं सबको एक ही गाइडेंस दूंगा, तो अब जब मैं खरीद रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यार मैं खरीद रहा हूं, और जब मैं बेचने आऊंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे सबको बताना है कि मैं बेच रहा हूं. बिल्कुल. अगर कोई ऐसी चीज हो जो मेरे पास नहीं है और वो आपके पास है, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज हो गई जो या बेनिफिशियल है या उसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट है उसका, तो मुझे तो ये याद नहीं होगा ना वो आपके पास शेयर्स हैं. तो मेरी एक छोटी सी सोच ये कहती थी हमेशा से कि काम वो करो जो सबको आप करवा सको, ताकि उसका नफा और उसका नुकसान दोनों में आप सबके पार्टिसिपेशन आप साथ कर रहे हो. बिल्कुल. तो ये जब सबको मालूम हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी क्लाइंट का आ जाता है कि यार ठीक है, अगर यासिर के पीछे रहना है, इसके साथ चलना है, तो ये शेयर लेने. हो सकता है नुकसान भी हो जाए, जरूरी नहीं कि मैं जो काम करूं उसके अंदर मुझे प्रॉफिट ही हो. कहीं कहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता कि 10 में से 8 बार खराब हो रही हो, 10 में से 2 बार खराब होती है, ठीक है, दैट इज अ रिस्क. लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग में 10 से 8 बार चीज़ें खराब होती हैं, 2 बार सही होती हैं. तो ट्रेडिंग, लेकिन उसमें फिर उसकी हमारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग है. अब उसके अंदर स्ट्रैटेजीज ये हैं, मेरी तो स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि अगर मैं 10 में से 2 बार जीतता हूँ और 8 बार हारता हूँ ना, मैं नुकसान नहीं करूंगा. लेकिन अगर मैं 10 में से 4 बार जीत गया और 6 बार हारा, तो मैं प्रॉफिट में निकलता हूँ. तो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, और यही सारी चीज़ें मैं गाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को. जब मैं उनको ये सारी चीज़ें गाइड कर देता हूँ, तो उसके बाद बहुत कम चांसेस रह जाते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए पैसे लूज करना. तो एटलीस्ट वो कश्ती में बैठा रहता है आखिर तक, जब तक उसको नेक्स्ट मौका ना मिले.
تو یہ طریقہ ہے. یعنی اوور آل وہ ہمیشہ نیٹ پروفٹ میں ہی رہتا ہے. ڈپینڈ آلسو کرتا اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سارے کلائنٹس میرے پاس اس بار بھی آئے, یار آپ نے مجھے اس چیز میں کام نہیں کرا. میں سر یہ کمپنی بند پڑی ہوئی ہے, میں وہ کیسے کام کرا دوں. اور اگر کمپنی بند نہیں پڑی ہوئی ہے تو اس کی جو ویلیو مارکیٹ میں ریفلیکٹ کری وہ ویلیو نہیں ہے, تو میں کیسے ایک چیز اتنی مہنگی لے لوں. تو وہ مجھ سے اکثر وہ مجھ سے ناراض بھی جاتے ہیں, یار میں آپ نے کام نہیں کروایا, 2 روپے کا شیئر 20 روپے کا ہو گیا. میں کہتا ہوں سر وہ 2 روپے کا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی تو 20 پیسے کی ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ 20 روپے کا ہو گیا. تو یہ تو انفیکٹ یہ میرے لیے تو بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. اس کو شارٹ کر دیجیے, اس کو شارٹ کر دیجیے. 20 روپے پہ سر سے نہیں کر سکتا. پھر جب وہ 20 کا 5 ہوا تو سب کے فون آنا شروع ہو گیا, یار آپ صحیح کہتے تھے, ہم لوگوں نے غلطی سے اس میں انٹری لے لی. مطلب میں نے تو آپ کو شارٹ کرنے کا کہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک رائڈ چل رہی ہوتی ہے نا, ہر انسان تھوڑا سا ہر انسان کو ہے نا وہ نہیں ہوتا, مجھے بھی یہ سمندر ٹیسٹ کرنا ہے, وہ ٹیسٹ کرنے کے چکر میں بیچارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. وہی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے ایموشن کو. کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہوگا یار ہم بھی 2 سے 20 روپے رائڈ میں بیٹھ جائیں؟ ہمارا بھی بہت دل کرتا ہے. بٹ ویئر آر یور ڈسپلنس؟ ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ مجھے وہ کمپنی بری لگتی ہے, نہیں, مجھے اس کمپنی کی وہ ویلیویشن نہیں لگتی. مجھے ویلیویشن لگے کہ میں کام کر لوں گا, بس سیدھا سا حساب کتاب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن جہاں اٹریکشن آپ کو دکھ رہی ہوگی کہ یار یہ تو روز اوپر کے لاک لگ رہے ہیں, یہ تو روز 10% بڑھ جاتا ہے, تو آبویسلی سب دیکھ کر دل سب کا دکھا یار 1 لاک کے طرف تو میں جب وہ آخری ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر کے لاک نہیں لگتا ہے. تو یہ بہت بڑا رسک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پیسوں کو اپنا سمجھتے ہیں تو پھر ان کو وہاں انویسٹ کریں جہاں ہم انویسٹ کر رہے ہیں, نہ کہ آپ وہاں انویسٹ کریں جہاں آپ کو اٹریکشن دکھ رہی ہے. مومنٹری اس میں نہ جائے, سسٹینیبل گروتھ کی طرف. مومنٹری میں بھی جائے اگر میں جا رہا ہوں تو. ہاں کیونکہ آپ کا تو ایکسپیرینس ہے. میں اپنے کلائنٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں اگر میں جا رہا ہوں تو آپ یہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں جا رہا ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اس کے اندر کام کر لینا چاہیے. کہ اگر میں جا رہا ہوں تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ یار کچھ نہ کچھ اس کمپنی کے اندر ایسا ہوگا جہاں میرا سیکیور پلان ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی کبھی کبھار چوک جاؤں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 9 میں 10 میں سے ایک بار ہار رہا ہوں تو میں اس کو پکڑ کے کاؤنٹ کروں گا. صحیح ہے, 9 بار ہم جیت بھی رہے ہیں نا تو ایک بار ہم ریکور کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں کام کہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس انف نالج ہے اس کمپنی کی کہ نہیں اس نے آج نہیں تو کل پرفارم کرنا ہے. بس یہ ایسی بات. پرفیکٹ. اچھا یاسر بھائی, اب مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں ایک لے مین, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, کہ اگر ہم فار ایگزامپل آئی ہیو منی ان مائی اکاؤنٹ رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ, اور میں نے وائٹ سیکورٹیز کا اکاؤنٹ کھول لیا ہے, اینی بروکر کسی بروکریج کا اکاؤنٹ کھول لیا, میری جو اماؤنٹ ہے وہ موو کرنے کی جو وہ ہوگی چین ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میرا کیش کہاں جائے گا, اس کے بعد کس ایپ میں جائے گا, اس کے بعد کس ایپ میں جائے گا, پھر مجھے کیا کرنا ہوگا, یہ تھوڑا سا بس آپ مجھے گائیڈ کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں سب سے پہلے ہم پورا پروسیس سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آپ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا تو آپ کا اکاؤنٹ ایک بروکریج ہاؤس میں کھل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم ہو گئے. پھر آپ کا اکاؤنٹ, آپ کا سب اکاؤنٹ CDC میں کھل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی سیٹلمنٹ کے لیے آپ کا ایک اکاؤنٹ نیشنل کلینک کھل رہا ہے. آپ کی جو انٹری ہے وہ 3 جگہوں پہ جائے گی. اب بس مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ واٹ از CDC اینڈ واٹ از, تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر CDC بھی آتا ہے, نیشنل کلیئرنگ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, یہ CDC ہے, نیشنل کلیئرنگ ہے, یہ 3 ادارے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ آپ آئیں اور کسی بھی کمپنی کے اپنی پسندیدہ کمپنی کے شیئرز لے اور مطلب پرچیز اور سیل کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. CDC آپ کے پاس کسٹوڈین بن کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو بھی شیئرز کی کسٹڈی ہوگی نا وہ آپ کی CDC اپنے سب اکاؤنٹ میں ہولڈ کرتا ہے. پرفیکٹ, ٹھیک ہے. جو نیشنل کلیئرنگ ہے نا وہ آپ کی سیٹلمنٹ کر رہا ہے. سیٹلمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آج ایک شیئر خریدا مارکیٹ سے, اب آپ کو تو نہیں پتا نا وہ شیئر کس کا تھا, کسی نے تو بیچا ہے نا وہ شیئر. ایگزیکٹلی. اب وہ جب کسی نے بیچا وہ XYZ نام کا شیئر تھا, اب وہ نیشنل کلیئرنگ نے کیا دیکھا, وہ XYZ نے شیئر بیچ دیے اور ABC نے شیئر خرید لیے. اب یہ جو T+1 کا جو سسٹم ہے نا کہ ٹریڈنگ +1 سیٹلمنٹ, یہ نیشنل کلیئرنگ کرتا ہے کہ XYZ نے بیچ دیے, اس نے PSX کو بتا دیا کہ اور یہ ABC نے خریدے, یہ شیئرز XYZ سے ABC کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور یہ جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں یہ ایک دن کا جو پروسیس ہے, یہ آپ کا پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر سسٹم کے اندر آپ کا نام آ رہا ہے کہ یہ XYZ نے بیچے اور ABC نے خرید لیے. یہ شیئرز آپ کے نام پر آ گئے, یہ کمپنی کو بھی معلوم ہے, کمپنی رجسٹرار کو بھی معلوم ہے, یہ PSX کو بھی معلوم ہے, نیشنل کلیئرنگ کو معلوم ہے, CDC کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ اب یہ XYZ کے نام سے یہ شیئرز ABC کے نام پر جا چکے ہیں. یہ ہو گیا شیئرز کا طریقہ. اچھا, جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کا ہر جگہ اکاؤنٹ کھول دیا, آپ کی ڈاکیومنٹیشن آ گئی بروکر کے پاس. اب ایک بروکر نے آپ کی پروفائلنگ کر لی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ
کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور کتنی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہی اسی وجہ سے ہم ویلتھ اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں. اگر آپ کا نارمل اکاؤنٹ ہے تو نارمل اکاؤنٹ میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت کتنی ہے یا آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں کہ آپ اس کے بنا کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے. اس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر تو ان رجسٹرڈ پیسہ آ ہی نہیں سکتا, جس کو آپ کالا پیسہ کہتے ہیں, وہ آ ہی نہیں سکتا. اور اگر وہ آ بھی رہا ہے فار انسٹنس تو ان کے اوپر 30% کیپٹل گین ٹیکس ہے, ویئر ایز آپ کو اور مجھے 15% کیپٹل گین ٹیکس لگے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ بیسکلی گورنمنٹ کے لیے کما رہے ہیں, آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے 100 روپے کمائے تو آپ نے جا کے 30-35 روپے تو گورنمنٹ کو دے دینا ہے. ایگزیکٹلی صحیح ہے, تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا ہی رکھا. اچھا, یہ ہو جاتی ہے آپ کی بروکریج. اس پہ جب آپ چیک دیتے ہیں تو وہ چیک آپ دیں گے کمپنی کے نام پہ, جو بھی آپ کا بروکر ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کمپنی کے نام پر آپ کا چیک آیا, اس کمپنی نے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو کریڈٹ دے دیا آن دی اسپاٹ. جیسے ہی پیسے ریسیو ہوئے ایک بروکر سے, ایک بروکر نے پیسے ریسیو کیا آن دا اسپاٹ, وہ بروکر نے اس پرٹیکولر کلائنٹ کے اکاؤنٹ پہ آپ کو کریڈٹ دے دیا. جیسے ہی وہ کریڈٹ دیا, وہ آپ کی اپلیکیشن پہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوگا, آپ کے بیک آفس سسٹم پہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. اب آپ ایلیجیبل ہیں, آپ مارکیٹ میں کوئی بھی شیئر خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو اپلیکیشن ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اپنی آفیشیل اپلیکیشن ہماری اپنی ہے. اچھا. جو کہ اسٹاک ایکسچینج کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو اماؤنٹ ہے ایگزیکٹلی ہمیں ایگزیکٹ اماؤنٹ دونوں ایپس پہ شو ہو رہی ہوں گی. ایگزیکٹلی آپ کو یہ ہو رہا ہوگا. تو یعنی اس کا مطلب ٹرانسپیرنسی ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہمیشہ. یہی نہیں, جب آپ کوئی ٹریڈ لیتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے کال کر کے ٹریڈ لی, آپ نے آن لائن ٹریڈ نہیں لی, ٹھیک ہے, آپ نے کال کر کے ٹریڈ لی, تو ڈے اینڈ پر آپ کو آفس سے فون آئے گا کہ سر آپ کی آج کی یہ ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ تو سب سے پہلی ٹرانسپیرنسی یہ ہو گئی. اس کے بعد جب مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آتی ہے نیشنل کلیئرنگ سے کہ آپ نے آج یہ موومنٹ کی اپنے اکاؤنٹ میں. پھر آپ کو ایک ای میل آتی ہے بروکر سے کہ آج آپ نے اس ریٹ کے اوپر یہ چیز, ایک کلائنٹ رپورٹ ہوتی ہے, کلائنٹ ڈیلی رپورٹ کا آپ نے پورے دن میں کیا کیا ہے, اور ایک فائنل رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کی اب آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ ریٹس آف دی شیئرز. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہی ہیں. دیر از نو وے کہ آپ کسی بھی انفارمیشن سے چوک جائیں. آپ کو ای میلس بھی آ رہی ہیں, آپ کو کال بھی آ رہی ہیں, آپ کے پاس اپلیکیشن بھی ہے, ای میلس کے اوپر سارا حساب ہے, اپلیکیشن کے اوپر سارا حساب ہے, اور جو ٹریڈز آپ نے لیے ان کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے. اگر اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے خود سے نہیں کیا ہے, آپ نے آن دا اسپاٹ بروکر کو فون کرنا ہے اور آپ نے اس سے کہنا ہے کہ سر یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے. وہ اسی وقت اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس پرابلم کو, اور اس کو آپ کو حل کر کے دیں گے, نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پیسے کہیں چلے گئے. تو جب ایک چیز آپ کے پاس ڈیلی بیسس پر آ رہی ہے, تو دیر از نو وے کہ آپ کو معلوم نہیں ہو کہ آپ کے پیسے کہاں گئے. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے یاسر بھائی بہت ساری باتیں ہم نے کر لی, اور میرے خیال سے اگر اتنا نالج بھی کسی کے پاس ہے, ہی کین اسموتھلی گو ان ٹو ٹریڈز اینڈ اسٹاکس ایوری تھنگ. بٹ مجھے بس ایک چیز بتا دیں کہ از دیر اینی فور آف کورس اگین آئی ریپیٹ کہ میں تھوڑا اسٹوڈنٹس کو زیادہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اس مارکیٹ میں انٹر ہو کے, کہ ہاؤ دا منی ملٹی پلائز اینڈ ہاؤ دا پرسنٹیج ورکس اینڈ ایوری تھنگ. تو بس مجھے یہ بتا دیں یاسر بھائی کہ از دیر اینی لویسٹ منیمم اماؤنٹ دیٹ کین بی انویسٹڈ ان اسٹاکس. یہ سوال کا جواب تو مجھے لگتا ہے میں نے ہر بار دیا. بالکل. دیکھیں برا کلیئرلی میں آپ کو بتا دوں, دیر از نو منیمم اماؤنٹ. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کوئی پیسے انویسٹ کرتے ہیں نا, تو آپ اس کے اوپر ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ 5,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں نا, تو آپ ایکسپیکٹیشنز بھی آپ کی 5,000 روپے کے اوپر ہونی چاہیے. پرسنٹیج 10%, 15% آپ اس کے اوپر ٹارگیٹ کریں. ہاں. اب آپ کی صرف ایک فیس ہے جو ہر سال لگے گی, اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری فیس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. 1,700 سے 2,000 روپے کے بیچ میں. ٹھیک ہے. ہر سال آپ کی ایک فیس جاتی ہے جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, ٹھیک ہے, سی ڈی سی اور نیشنل کلیئرنگ, یہ 3 اداروں کے پاس جاتی ہے پر کلائنٹ. وہ اس کے اگینسٹ میں جو وہ آپ کو پورا سال سروسز دے رہے ہیں. اب آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, پی ایس ایکس کچھ تو رکھے گا. ڈیفینیٹلی. ہاں. سیٹلمنٹ کر رہا ہے آپ کے نام کی, آپ کے نام سے ادھر کر رہا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چلا نا, ہم تو سکون سے پورا دن ہم نے کام کیا, ہم گھر پہ جا کے بیٹھ گئے, ہم دوسرے کاموں میں چلے گئے. لیکن ہمارے پیچھے جو ہم نے شیئرز میں لے بیچ کی ہے یا ہم نے پرچیز سیل کیا ہے, وہ اس کی سیٹلمنٹ تو ہونی ہے نا. بالکل. وہ نیشنل کلیئرنگ کر رہا ہے, اس کی آپ سے چارجز لے رہا ہے. سی ڈی سی
جو آپ کا کسٹوڈیل ہے جس نے آپ کی شیئرز کی کسٹڈی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس نے بھی تو اپنا کچھ کام کیا ہوا ہے نا, تو وہ اس کے اپنے چارجز لے رہا ہے. تو یہ ایک منیمم اماؤنٹ ہے پورے سال میں آپ کو 1700. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ سستا کوئی دوسرا بزنس ہے. بینکس کو اتنا زیادہ دے دیتے ہیں ایگزیکٹلی, اس سے زیادہ سستا کوئی بزنس ہو ہی نہیں سکتا کہ 2000 روپے آپ کے چارجز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے دوسرے کوئی چارجز نہیں ہیں. اب آپ کے جتنے بھی پیسے آپ نے انویسٹ کرنے ہیں نا وہ پورے مارکیٹ میں لگیں گے, ٹھیک ہے. اب جب آپ وہ پیسے لگائیں گے اس میں سے کچھ پیسے آپ کی کمیشن کے اگینسٹ نکلیں گے, ظاہر سی بات ہے. میں ایز اے بروکریج اور میرا بزنس ہے تو میں بھی تو کماؤں گا تو میں کل سسٹین کر سکوں گا نا. تو ایک پروگرام, اور جو کمیشن ہم لیتے بھی ہیں وہ بھی ہمیں ایس ای سی پی کی طرف سے ڈائریکشن ملے ہوئے ہیں کہ یہ تھریش ہولڈ ہے آپ نے لینی ہے. تو اس کا منیمم جو ایس ای سی پی نے کہا کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ آپ اتنی کمیشن لیں, تو اس کا جو بھی منیمم تھا میں نے اتنی کمیشن کلائنٹس کو لگا دی. یہ بھی نہیں کہ میں نے کہیں میڈیوکر لگائی ہے یا میں نے ہائی سائڈ پہ لگائی ہے, میں نے سب سے جو منیمم تھریش ہولڈ تھا وہاں پر جا کے کمیشن لے دی, بالکل, تاکہ ایک کلائنٹ بھی پیسے کما سکے. تو جتنے بھی آپ پیسے اس خرچے کے بعد 2000 روپے کے خرچے کے بعد آپ جو بھی پیسے انویسٹ کریں گے وہ آپ کے ہیں. اب لیکن جو پیسہ آپ مارکیٹ میں لگا رہے ہیں اس پیسوں پہ آپ اس پیسوں پہ ہی اپنا ریٹرن ایکسپیکٹ کریں. اب اگر آپ 5000 روپے لگا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں 5000 روپے ڈالتا رہوں گا, تو پھر آپ ایکسپیکٹ ان پیسوں پہ کریں. اگر آپ 10 لاکھ روپے لے کے آ رہے ہیں, یا آپ جس طرح میں نے اس کی آپ کو ایگزامپل دی, اگر وہ 20 لاکھ روپے لے آ رہا ہے تو پھر وہ اس کے حساب سے وہ ایکسپیکٹیشن کریں. لیکن یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ پاکستان کی پاپولیشن پیپر کے اوپر لیٹ سے 30 کروڑ ہے, ٹھیک ہے. آف دا پیپر میں ہم بات نہیں کرتے, پیپر کے اوپر 30 کروڑ ہے. اور پیپر کے اوپر ہی ہے, آج ہی آپ جا کے دیکھ لیجئے اسٹیٹکس, اس کے پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.6% ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 30 کروڑ لوگوں کے حساب سے بھی کم سے کم 70-80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, بالکل. جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگلے 10 سالوں میں یہ 30 کروڑ کی عوام ایسی بیٹھے 45 کروڑ کی ہو جائے گی. اب نہ اس ملک میں آپ کے پاس روڈز زیادہ بنائے جا رہے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا کہ جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں کہاں جائیں گی, ٹھیک ہے. کنسٹرکشن کی بات کریں تو لوگ زیادہ ہے, گھر کم ہے, ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز کے ایسا نہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسز ہمارے پاس ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج پاکستان کی عوام یہ نہیں سوچتی کہ ان کو انویسٹمنٹ کر کے ہی کسی بھی طریقے سے اپنا آپ کو بڑھانا پڑے گا آگے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد لوگوں کے لیے سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا, بالکل بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بیسک نیسیسٹیز نہیں ہوں گی ہمارے پاس. اور میں آپ کو ایک اور اسٹیٹس دے دوں کہ اس 30 کروڑ کی عوام میں آج کی تاریخ میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اندر صرف 5 لاکھ انویسٹرز ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ $100 ارب کی مارکیٹ ہے. اس $100 ارب کے اندر 5 لاکھ انویسٹر ہے, جس میں سے پروبیبلی 2 لاکھ انویسٹر ایکٹیو ہوں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ گھر جا کے صرف اس کی میتھس دیکھ لیجئے کر کے کہ $100 ارب کی مارکیٹ کے اندر 2 لاکھ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو پورا سمندر ہے نا, جو اتنا بڑا چنک ہے, یہ صرف 2 لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں. میں اس وقت پورے پاکستان کے بچوں کو, عورتوں کو, ہر اس انسان کے جو اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ہے, ان کو میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ اس سمندر کے حصے میں سے کچھ حصہ لینے آ جائیں. ایگزیکٹلی. تو ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, ورنہ جب تک ایک عام آدمی اپنی سیلری کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گا وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریوریٹ ہو جائے گا, اور آنے والے دنوں میں ان کا سروائیول نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. تو اس 5 لاکھ کے انویسٹرز کے مارک کو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام سمجھے کہ میں کس سمندر میں آنے کی ان کو بات کر رہا ہوں, اور مجھے کم سے کم یہاں 5 کروڑ لوگ دکھیں اس مارکیٹ کے اندر, تب میں دیکھوں گا کہ اب اس ملک کے اندر کوئی بھی, مجھے نہیں لگتا کہ پیسوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ دنیا میں نہیں رہا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ضروری ہے آج کی تاریخ میں. اور یہ انویسٹمنٹ کون سی ہے؟ دوبارہ آج اگین بتا رہا ہوں کہ جو انڈسٹریلسٹ, طبا گروپ, عارف حبیب گروپ, AKD گروپ, آپ کا بیسٹ ویسٹ سیمنٹ کا گروپ ہے جو آپ کا UK کا سب سے امیر پاکستانی ہے, ہب پاور گروپ, آپ DG خان مطلب فوجی گروپ, کسی بھی گروپ کی بات کریں, آپ ان لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں پیسے لگانے کے لیے, تو پیسے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہی تو وہ چند لوگ ہیں جو اس پوری ملک کی اکانومی کو چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو لوگ اکانومی کو چلا رہے ہیں, آپ نے تو صرف ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا ہے. ہاؤ کین دے بی ایٹ لاس؟ Even if they are at loss, if they are losing, you will lose. But that doesn't mean that they will never earn. ہو سکتا ہے 1-2 سال خراب ہو جائیں اکانومی کی وجہ سے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کمپنی بند ہو رہی ہے. کمپنی تو یہاں رہنا ہے.
50 साल 60 साल पुरानी कंपनीज आज मार्केट में बैठी हुई हैं. तो क्यों लोग उनके पीछे जुड़ नहीं रहे कि यार ठीक है हम तो ये कंपनी नहीं खोल सकते ना, ये सैमसंग का फोन है, मैं तो नहीं जाके खोल सकता सैमसंग की इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन मैं जाके सैमसंग के शेयर्स तो खरीद सकता हूँ. मैं नेटफ्लिक्स घर पे जाके पूरा दिन देखता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स के शेयर्स तो खरीद सकता हूँ. आपको पता है नेटफ्लिक्स का इस वॉर के दौरान नेटफ्लिक्स का शेयर $10 बढ़ गया. क्यों? क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जिसके पास नहीं उन्होंने जाके नेटफ्लिक्स खरीद लिया. एग्जैक्टली. तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट चलती किस तरीके से. अगर यही चीज मैंने 10 दिन पहले सोच ली होती कि पूरी दुनिया फारिग हो जाएगी, नेटफ्लिक्स पे बढ़ जाएगी. पेंडेमिक में सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स का शेयर चल रहा था. पेंडेमिक में जब ऐसे हालात आते हैं तो सबसे ज्यादा आपकी जो ई कॉमर्स है वो चलना शुरू हो जाती है. तो सारी तो चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, आपने तो सिर्फ सोचना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि यार मैं किस चीज से अपने आप को बेनिफिट, मुझे किस चीज से फायदा होगा. एग्जैक्टली. आपने वो जाके चीज कर देनी है. किसी भी ई कॉमर्स के जाके शेयर, चाइना में आपने अली बाबा के शेयर ले लिए होते, जैकपॉट लग जाना था. आप अमेरिका में निविडिया के शेयर ले लें, जैकपॉट लग जाना था. मतलब नॉलेज एक चीज है, अकलमंदी तो दूसरी चीज है ना. अकलमंदी का इस्तेमाल कर ले, नॉलेज अपने आप आपके पास आ जाएगी. मसला ये है कि मैं ये सारी चीजें पाकिस्तान में होते हुए देख ही नहीं रहा. हम जितनी भी मेहनत कर लें, मुझे लगता ही नहीं है किसी को इन चीजों में किसका कोई खास इंटरेस्ट है. लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि 5 साल के बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे इस मुल्क के अंदर. 10 साल के बाद सर्वाइव नहीं कर सकते. और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप पिछले 10 साल उठा के देख लीजिए. 100 रुपए का डॉलर था, 300 रुपए हो गया ना. तो जो 40 रुपए की ब्रेड थी वो 125 रुपए की हो गई. और ये तो हमने अपने सामने देखा है ना, विद इन 5 years of period. एग्जैक्टली. ऐसी तो कोई बात नहीं जो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली कोई 50 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ. हमने अपनी जिंदगी के अंदर ही देखा है. 10-20 रुपए के अंडे 200 रुपए के अंडे हो गए. एग्जैक्टली. दूध कहाँ पहुंच गया. तो ये तो सारी नेसेसिटीज है ना जो आपको चाहिए. तो ये जिस तरीके से महंगी हो रही है, हमें उस तरीके से अपनी इनकम भी तो बढ़ानी है. एग्जैक्टली. आपकी इनकम सैलरीज पर नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका भी तो एक पिवट पॉइंट है ना कि इससे ज्यादा तो इनकम कंपनी भी नहीं कर रही है. बिल्कुल. तो जब वो इससे ज्यादा कंपनी, अच्छा ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं कर रही है, वो ग्रो कर रही है, हर कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आके कंपनी सस्टेन करती है ना. तो मैं ये कह रहा हूं कि व्हाई आरंट यू नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. आप सिर्फ ज्वाइन, आपने सिर्फ पीछे खड़े हो जाना है. जाके जो भी करें ना, आपने उनके शेयर खरीद लिए, आगे वो देखें. और सिक्योरिटी कैसी है, इससे ज्यादा सिक्योर कोई बिजनेस नहीं है, इससे अच्छा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, इससे ज्यादा कोई दूसरा बिजनेस रिटर्न नहीं दे सकता. और आपने इस बिजनेस को करने के लिए घर पे बैठे रहना. ऐसा भी नहीं है कोई काम पे जाना है, आपने तो कुछ भी नहीं करना है. आपने डेली बेसिस के ऊपर करना क्या है कि हर क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, आपने बैठ के वो रिपोर्ट पढ़ लेनी है. चलें, अब तो हम जेन जीज की बात करते हैं ना. अब तो जो आने वाले बच्चे हैं ना, वो समझदार भी हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं. जो हमारी जनरेशन थी, ठीक है सही है, हम लोगों को समझने में वक्त लग गया. लेकिन आज जब हमारे जो छोटे हैं, हम उनको फौरी तौर पर सारी चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं, वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं. तो वो अवाम आज की तारीख में उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हमें 10 साल के बाद क्या बनना है. ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ग्रो भी होगा, लेकिन इसी तरह चलेगा. हमें कोई अमेरिका नहीं मिलने वाला इस मुल्क के अंदर. कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो उसकी बेसिस है वही ख़राब है. इसका मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कोई काम नहीं कर रहा है. मैं उसे ये कह रहा हूँ कि उनकी बेसिस ही ख़राब है. अगर आज आपको सारी चीज़ें सही करनी है तो आपको सारा शहर वापस खोदना पड़ेगा. इट्स नॉट प्रैक्टिकल. एग्जैक्टली. ठीक है. अब एक पॉइंट पे तो आ जाते हैं, ठीक है चीज़ें ऐसी रहनी है. तो जब चीज़ें ऐसी रहनी है, 80 लाख बच्चा साल का पैदा होना है, उस 80 लाख बच्चे में से 50% बच्चे मेलनरिश्ड हैं. एग्जैक्टली. अब आप तो डॉक्टर है ना, आप तो ये बात ज्यादा समझते हैं. अब मेलनरिश्ड है, इसका मतलब है कि ये उस अवाम में से उनको आप साइड में कर दो जो प्रोडक्टिविटी आपके मुल्क में लेके आएंगे. ये तो साइड हो गई. 50% से हम प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये 50% का कुछ तो होना है ना. ऐसा तो नहीं ना कि निकाल के सिस्टम से बाहर फेंक देंगे. इन 50% का क्या होगा? यही वो लोग हैं जो सारे वो दूसरे काम कर रहे होंगे जो हमें पसंद नहीं है ना. अब वो उसके अंदर उसकी कैटेगरीज भी बहुत ज्यादा है. तो उन लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो मैं ये कहता हूं कि अगर आज आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, 10-15 साल के बाद आप कुछ रिटर्न करना शुरू करते हैं, तब हम उस पॉइंट पे आएंगे कि हम उनके बारे में कुछ सोचना शुरू करें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की सिर्फ अब वो वजह रह गई नीचे रहने की, वरना तो हमारी इकोनॉमी नीचे नहीं थी. ऐसे ही है. अगर हम आज सोचते हैं कि हमारा रुपया कब एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डी वैल्यू होने के, उसके लिए सबसे ज्यादा हमें वहां पर ध्यान देना जहां पर कोई दे नहीं रहा. आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास इलाज के पैसे नहीं है, आपके पास पढ़ाई के पैसे नहीं है. 3 बुनियादी चीजें हैं जो आपके पास आपको मिल नहीं रही है कहीं से भी. और यही वो वजह है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं. और यही वो लोग हैं जो इस चीज के करीब भी नहीं है. तो इन्होंने तो इस इकोनॉमी के अंदर
سسٹم خراب کرنا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم صرف اپنے بارے میں نہیں, ہم ان سب لوگوں کے بارے میں سوچیں جو ہمارے سامنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایگری. اگر آپ نے صرف چائنا کی ہسٹری دیکھ لی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے آئے. کسی بھی ملک کی ترقی کے پیچھے آپ ان کی جد و جہد دیکھ لیجیے. ہم اگر وہ سب نہیں کر سکتے نا تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کریں کہ ہم کما کے کم سے کم اپنی اکانومی کے اندر اتنا پیسہ پمپ کر دیں کہ جو لوگ اپنے لیے نہیں سوچ سک رہے ہیں کم سے کم ان کے لیے کچھ ہونا شروع ہو جائے. تو یہ سب میں سوچ رہا ہوں, تو کوئی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا, میں سب کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو یہ طریقہ کار ہے. اتنا نہ کوئی مشکل ہے اسٹاک مارکیٹ میں انٹری, بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف اگر آپ سہولت اکاؤنٹ کھولنے آتا ہے, آپ کو اپنی NIC دینی ہے, آپ کو اپنا بینک اسٹیٹمنٹ دینا ہے. پرفیکٹ. آپ اسٹاک مارکیٹ میں آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا, آپ نے کیا لینا ہے کیا بیچنا ہے آپ کو اپنا بروکر بتائے گا. آپ نے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے آپ اپنے بروکر کو بتا دیجیے, میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے, ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے. آپ کو سب بہت زیادہ سمپل ہے, صرف آپ کو پہلا اسٹیپ لینا ہے, بی دا پارٹ آف دا مارکیٹ, باقی ساری چیزیں ہم پر چھوڑ دیجیے. پرفیکٹ. بس یاسر بھائی میں آخری کوشچن کروں گا, اس کے بعد لیٹس سم اپ. تھینک یو فار یور ٹائم. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ میں کرپٹو میں بھی انویسٹ کرتا رہا, اور اب جو ہے نا کچھ عرصہ بوم آیا تھا کرپٹو کا, اور بہت لوگوں نے انویسٹ کیا, اور اچانک یو نو ہاؤ بٹ کوائن کریشڈ اینڈ ایوری تھنگ, اور اس میں بہت لاس کیا. بٹ دیر واز سم تھنگ اباؤٹ کرپٹو کہ اگر آپ اس میں ایک بھی ٹرانزیکشن کرتے تھے, ایک بھی ٹریڈ کرتے تھے, the percentage of it 5% or 1% or 2%, some percentage of it on every transaction they were deducting out of your money. تو is there any something کہ آپ اس میں اسٹاکس میں جب انویسٹ کرتے ہیں وہاں کوئی اس طرح کی ڈیڈکشن ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل فوجی فرٹیلائزرز کا اسٹاک لیا 1 لاکھ کا لیا, اور آپ نے اسے لیا, اس کو پروفٹ میں کیا, اور اس کے بعد اگر آپ سیل کریں, کیا کوئی پرسنٹیج آپ کو اس میں سے ڈیڈکشن ہوگی؟ دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کرپٹو میں کام کر رہے تو وہاں سے کچھ پرسنٹیج ڈیڈکٹ ہو رہا تھا, وہ کس چیز کے اگینسٹ ہو رہا تھا؟ They were saying it the fees. ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں نا, اس پلیٹ فارم پہ کام کرنے کی وہ فیس ہے. جب آپ کام کرنے سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا, انہوں نے ساری چیزیں مینشن کی بھی ہوگی کہ اگر آپ اتنے کا کام کریں گے نا اتنا پرسنٹیج ہم سے لیں گے. اسی طریقے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ مینشن کیا تھا کہ SECP نے ہمیں تھریش ہولڈ دے دیا ہے کہ یہ آپ کا کمیشن سلیب ہے. اب وہ جو کمیشن سلیب ہے نا, دیٹ از 0.15% آف دا ویلیو ٹو 0.5% آف دا ویلیو. اب اس کے اندر آپ کو جہاں لینی ہے نا, آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے, آپ اس سے نیچے نہیں آ سکتے. مطلب یہ کہ میں 0.14% نہیں لے سکتا, اور میں 0.51% نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے بیچ میں کچھ بھی لے سکتا ہوں. تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یار میں نے 0.15% اپنی کمیشن رکھی ہوئی ہے کسی بھی کلائنٹ کے لیے, منیمم تھریش ہولڈ میں جو آتی ہے. مجھے نہیں پتا دوسرے بروکریج ہاؤسز کیا کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں. اب وہ جو منیمم ہے نا, دیٹ از 0.15%. اب اس کو آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپے کے شیئر خریدتے ہیں, اس میں سے 15,000 روپے کی آپ کی کمیشن لگ گئی. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ بتائیں 1 کروڑ میں سے 15,000 روپے کی کمیشن کیا ہوگی؟ اٹس نتھنگ. لیکن اگر اس 1 کروڑ روپے سے آپ نے 10% بنا لے تو آپ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے نکال. اور ایسا بھی نہیں میں آپ کو ٹریڈنگ کرنے کے لیے کروں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ انویسٹ کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کیسے انویسٹ کرنی ہے, کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں انویسٹمنٹ بہتر کی طرح, کون سی انویسٹمنٹ آپ کو کتنا ریٹرن دے گی. ہم ساری چیزیں آپ کو گائڈ کریں گے. آپ کو صرف بتانا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے, اس کے لیے آپ کو 5 منٹ لگنی ہے. سو میرا تو خیال نہیں کہ کسی بھی کلائنٹ کے لیے کوئی بہت مشکل ہے ساری چیزیں کرنا. بالکل. تھینک یو سو مچ یاسر بھائی فار یور پریشیس ٹائم. آئی نو اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم ڈے فار یو, بٹ آپ نے اتنا وقت نکالا. آئی تھنک یہ ویڈیو بہت یوزفل ہوگی موسٹلی لوگوں کے لیے, اور جس طرح کے بھی میری طرح کے اسٹوڈنٹس لوگ ہیں, موسٹلی 99% آف دا کوشچنس اسی پوڈ کاسٹ سے ہی آنسر کی جا سکتی ہے. سو آپ سے اگر کنیکٹ کرنا ہو تو یاسر بھائی ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ میری ویب سائٹ ہے, میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس میں جتنی بھی سارے میرے پیجز ہیں, میرے نمبرز ہر جگہ لکھے ہوئے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ مجھے فالو اپ کر سکتے ہیں. مطلب میں کوئی چھپی ہوئی پرسنالٹی نہیں ہوں, میں آپ کو کسی بھی طریقے سے مل جاؤں گا. تھینک یو یاسر فار ٹائم. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.